السلام علیکم۔ سال اول اسلامیات اختیاری میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کفار کے مظالم۔ کفار کے مظالم قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہر طرح سے اس مشن سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر آپ اور آپ کے صحابہ نے اپنے مقصد کو جاری رکھا، بلکہ دعوت کا دائرہ مزید وسیع کر دیا اور کفار مکہ کی تکالیف، مظالم اور دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں کو بھی مظالم کا نشانہ بنایا۔ حضرت بلال امیہ بن حلف کے غلام تھے، انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے بچھا مار کر شہید کر دیا، یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون تھی۔ حضرت صہیب رومی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے انہیں بھی اس قدر اذیتیں پہنچائی کہ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور کافروں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں۔ قریش مکہ نے نہ صرف آپ کے صحابہ پر ظلم کیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دیں۔ ایک روز آپ بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تکالیف استقامت سے برداشت کیں۔ قریش مکہ کی مخالفت کے اسباب، یہ بڑا اہم کوسچن ہے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ قریش مکہ کی مخالفت کے اسباب میں جو پہلا سبب تھا وہ یہ تھا کہ بت پرستی کی مخالفت۔ قبل اسلام بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، جن میں لات منات زیادہ مشہور تھے۔ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ یہ بت نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دشمن ہو گئے۔ دوسری وجہ آباء و اجداد کے دین کو برا کہنا یہ بھی تھی۔ رسم و رواج پر تنقید، نسلی تفاخر۔ قبل اسلام عرب مختلف خاندانوں، قبیلوں میں منقسم تھے۔ عرب غیر عرب کو عجمی یعنی گنگا کہتے تھے۔ اسلام نے ان تمام نسلی تعصبات کو ختم کیا اور فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، اور ہم نے تمہاری ذات اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مساوات۔ چونکہ عرب میں نسلی امتیاز تھا، امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا تھا، انسانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ عام ہوتی تھی، اسلام نے یہ تمام امتیازات ختم کر دیے اور نسل انسانی کا وقار بحال کیا۔ تجارتی مفادات پر زد۔ قریش مکہ بیت اللہ کے مجاور تھے، اسی بنا پر عرب میں قریش کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریش کے قافلے ڈاکہ زنی اور لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ اب قریش مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اسلام کو فروغ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب میں ان کے مقام کو نقصان پہنچے، لہٰذا اسی بنا پر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے یا آپ کی مخالفت کی۔ قبائلی نظام کا خاتمہ۔ اسلام میں دیگر مذاہب کا احترام۔ اسلام واحد مذہب ہے جس میں دیگر مذاہب کا احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔